NN کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو کہ ربیع الاول کے حوالے سے جاری و ساری ہے، اور آج کی ٹرانسمیشن ویسے تو ڈیفینیٹلی ربیع الاول کے حوالے سے ہمارے لیے سعادت بھی اور ہماری بخشش کا سماں بھی ہے، لیکن آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ بڑے اسپیشل مہمان ہیں، خاص طور پر جو نعت خوانی کے حوالے سے ایک سنہری نام میں تو یہ کہوں گا، اور خاص طور پر ملک پاکستان کی بڑی خوبصورت آواز، ان کو بلبل مدینہ بھی کہا جاتا ہے، اور حال ہی میں جو ہے وہ آپ جو ہے عمرے کی سعادت بھی حاصل کر کے آئے، اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور ماہر قانون بھی ہیں، کاروباری شخصیت بھی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ایک میں تو یہ کہوں گا اس عمر کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ جو ہے وہ عزتوں سے نوازا ہے، اور خاص طور پر جو آپ کلام پڑھتے ہیں، جو کلام کی جو سلیکشن کے حوالے سے ان سے بھی بات کریں گے اپنے اس پروگرام کے اندر، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح کرن خان بھی موجود ہیں۔ کرن، میرے ساتھ جو سب سے پہلے جو مہمان موجود ہیں، ناظرین کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میری مراد جناب چودھری محمد نیاز نقشبندی صاحب، جو کہ CDA مزدور یونین کے سینئر نائب صدر بھی ہیں، اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ خیبان سر سید میں جو جشن چراغاں کے حوالے سے جو مرکزی تنظیم ہے، مرکزی انجمن فدایان رسول میلاد کمیٹی خیبان سر سید کے صدر بھی ہیں، چودھری محمد نیاز نقشبندی صاحب موجود ہیں۔ چودھری صاحب ویلکم ٹو دی شو، خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ شکریہ جی، آپ کی محبتوں کا شکریہ، مزاج NN کا آپ شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ۔ مزاج کیسے ہیں جناب؟ اللہ کا بڑا شکر۔ چلیں، بڑی مہربانی، آپ تشریف لے کر آئے ہمارے اس پروگرام کے اندر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارا جو پروگرام ہے کرن، وہ بڑا اسپیشل ہونے والا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ جو پڑھتے ہیں بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ کے صاحبزادے تشریف فرما ہیں، صاحبزادہ عبد المعیز چودھری صاحب۔ چودھری صاحب آپ کو بھی اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ کیسا لگ رہا ہے آج ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں؟ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کو اور آپ کی ٹیم کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ترقیاں عطا فرمائے، اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ انشاءاللہ آپ سے بھی جو مشہور و معروف کلام ہے وہ بھی سنیں گے آپ کی مخصوص آواز کے اندر انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خالد شاہ ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں جناب۔ شاہ صاحب ماشاءاللہ ایک تنظیم ہے، مرکزی تنظیم برائے تحفظ انسانی حقوق، شاہینز انٹرنیشنل 25 اسٹار، اس کے راولپنڈی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ شاہ صاحب ویلکم ٹو شو، کیسا لگ رہا ہے جناب آج آپ کا پروگرام؟ آپ نے مجھے دعوت دی، ویلکم، بہت خوشی ہوئی۔ بڑی مہربانی۔ چودھری صاحب مائک آپ کے پاس موجود ہے، ذرا مائک لے لیں، کیونکہ میں نے پروگرام سے پہلے، اور مجھے آج دلی طور پر بڑی خوشی ہے کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بنے، گو کہ مصروفیات کے حوالے سے ڈیفینیٹلی آپ کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں۔ پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا خاص طور پر، ایک تو مجھے بتائیں کیونکہ آپ ابھی حال ہی میں عمرے کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں، پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ذرا 2 لائنوں میں وہ جو لمحات ہیں وہ ذرا بیان کریں جی۔ لمحات مختصر بیان یہ کروں گا، میں ہمارے دوست ہیں ایک بڑے پیارے انجم اقبال مغل صاحب، انہوں نے ایک محفل دی مجھے کہ کل مغرب کی نماز کے بعد آپ نے کمیٹی چوک ایک محفل آنا ہے، لیکن مغرب کے بعد بارش لگی ہوئی تھی، میں نہیں گیا۔ پھر 8:30 پونے 9 فون آیا، آپ آئے نہیں ہیں۔ میں نے کہا جی محفل، ظاہر ہے بارش میں کون سی محفل ہوتی ہے۔ پھر وہ ناراض ہو گئے، اور کمیٹی چوک جو ہال میں محفل تھی، شادی ہال میں انہوں نے شفٹ کر دی۔ میں گیا، بس مختصر وہاں پہ پڑھا ہے، چودھری انعام ظفر صاحب وہاں پہ تشریف فرما تھے جو میزبان محفل تھے، ان کو کلام پسند آیا اور انہوں نے محبت فرمائی، انہوں نے کہا جی پورا پیکیج ہے آپ کو مدینہ پاک کا، آپ میری طرف سے جا رہے ہیں، تو بڑا خوشی کے لمحات ہیں میرے لیے۔ سعادت کی بات، اور خاص طور پر میں ویسے وہ جو لمحات آف دا ریکارڈ بھی آپ کے میرے ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن وہ کیسی خوشی والی بات ہوتی ہے، وہ بیان نہیں کر کے اندر دیکھیں ابھی بھی آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں وہ نمی محسوس کر رہا ہوں میں، وہ بیان نہیں کر سکتا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مطلب یہاں پہ جاؤں گا نا، تو ہم آپ کو پتا شب و روز پڑھتے ہیں، روز کی محافل ہوتی ہیں، لیکن جب انہوں نے اناؤنس کیا تو مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لوگوں کی طرف، پھر سب لوگوں نے مجھے جب مبارکباد دی تب مجھے یقین آیا کہ واقعی میں یہ سچ ہے۔ تو جو آپ کی لگن اور بات وہی ہے کہ جب ثنا خان نعت خوانی کرتا ہے دل سے نا، تو اس کا ایک تاثر قائم ہوتا ہے، اور الحمدللہ کیونکہ میں بات کر رہا تھا خاص طور پر خیبان کے حوالے سے، جو جشن چراغاں کے حوالے سے، ایک تو میں ضرور چاہوں گا کیونکہ ہمارے دیکھنے والے، ہماری جو ٹرانسمیشن ہے یہ پورے پاکستان، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے، خاص طور پر خیبان سر سے ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے پوری، اور الحمدللہ میرے خیال سے آپ بھی عرصہ 15 یا 20 سال سے ایز اے صدر جو ہے وہ، تو میں ضرور چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بھی ضرور بات کیجیے گا آپ۔ میں بہت چھوٹا سا تھا، مجھے بڑا شوق تھا جلوس کے ساتھ جانے کا۔ نعت خوانی کا سلسلہ مجھے والدہ کی طرف سے ملا، جب میری والدہ جا کے نعتیں وغیرہ پڑھتی اور دعا بھی کرایا کرتی تھی، اور میں ان کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ پھر مجھے وہاں سے بہت شوق پیدا ہو گیا، چھوٹا سا تھا 4-5 سال کا، پھر میں آہستہ آہستہ نعتیں پڑھنا شروع ہو گیا، تو وہیں سے یہ مجھے سلسلہ میرا شروع ہوا ہے۔ اور لائٹنگ کا سلسلہ ہمارا 1988 سے شروع ہوا ہے، یعنی 35 سال تقریباً ہو گئے۔ اس ٹائم میں بہت چھوٹا سا تھا، ہم جلوس کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ الحمدللہ آج آپ کو پتہ ہے پورے راولپنڈی شہر میں خیبان سر سید کا جشن چراغاں کسی تعارف کا محتاج نہیں، سب میڈیا والے بھی آتے ہیں وہاں پہ، انٹرویو وغیرہ بھی لیتے ہیں، اور ہر اسٹیج سے ہمیں الحمدللہ لائٹنگ میں پورے راولپنڈی میں پہلا نمبر ملتا ہے۔ اچھا کرن، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کیونکہ
مجھے بھی چوئی صاحب نے دعوت دی اور اس دفعہ جشن چراغاں کے حوالے سے مجھے بھی جانے کا وہاں پر اتفاق ہوا. میں اس حوالے سے بھی چوئی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. ویسے بھی ایسی محفل پہ جانا اپنے لیے بخشش کا ذریعہ بنے چوئی صاحب. مجھے آپ یقین جانے وہاں پر جب میں گیا اور جو وہاں پر جو منظر تھا حقیقت کے اندر جو ہے نا بڑا لطف آیا, بڑا مزہ آیا. اور خیبان کے والے سے ویسے بھی آپ کو پتہ ہے وہ چراغاں دور دور سے لوگ آتے ہیں تو بڑا ایک عجیب سا سماعت. ویسے بھی ایسی کوئی محفل ہو نا تو بندے کا دل بڑا جو ہے بے شک بے شک. اور خاص طور پر دیکھیں نا میں اس لیے بات کر رہا تھا کہ وہاں پر جا کے نا ایک سرور ملا مجھے, سرور والی کیفیت ہوگی وہاں پر. تو چوئی صاحب کیونکہ باتوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا تو میں یہ چاہوں گا کیونکہ پہلے بھی آپ اور آپ کے صاحبزادے ہمارے پروگرام میں خاص طور پر رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنے تھے, تو میں چاہوں گا کہ آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے نا ویسے بھی اسپیشل آپ کے آنے سے تو جو مل کے جو آپ کلام پڑھتے ہیں اگر اس کلام کے 2-4 شعر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے باعث برکت بن جائے گا. میں نے پہلے بھی وہ کلام میں نے اور جو عبد المعیز نے پیش کیے تھا وہی والا میں کلام پیش کرنے جا رہا ہوں. وہ آپ نے بڑا پسند کیا تھا اور بڑے ویوز آئے تھے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بخشش کا میری دوست تو سامان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا اور پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر ہر کام میرے واسطے ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. اور ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے احسان مند آپ کا احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. اور دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی جو حرمت رسول پہ جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. کیا بات ہے کیا بات ہے. سب دل تو یہی کہہ رہا تھا کہ آپ دونوں پڑھتے رہے اور ہم سنتے رہیں. یقین کریں بہت شکریہ جی, آپ نے بہت ہی خوب پڑھا آپ نے اور جو آپ کے الفاظ کی ادائیگی ہے دونوں کی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. شاہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, مائک آپ نے ہاتھ میں لینا ہے اور دوبارہ ہم آپ کی طرف آئیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ کلام آپ سے سنے جا سکے. شاہ صاحب پہلے تو تنظیم کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا, جو آپ کی تنظیم ہے بیسیکلی یہ کن عوامل کے اوپر اور کس حوالے سے کام کرے گا, اس کے بارے میں بتا دیجیے گا. سر بیسک جو ہماری تنظیم ہے یہ اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں میں شعور بیدار کرنا. جب شعور بیدار ہوگا وہ ہر پلیٹ فارم میں جا کے اپنی آواز اپنے حق کے لیے خود جا کے بات کریں گے. جس طرح آپ دیکھیں عمومی مسائل ہوتے ہیں, آپ تھانہ کلچر دیکھ لیں, پٹوار خانہ دیکھ لیں, ہاسپٹل دیکھ لیں, جب تک آپ ان کو ان کے حقوق کے بارے میں نہیں بتائیں گے وہ وہاں جا کے اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے. بیسیکلی شعور دینا ان کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا, اس کے بارے میں آپ اویئر کرتے ہیں اور ساتھ ان کے جا کے جدوجہد کرتے ہیں. جس طرح اگر مثال کے طور پہ کہ کوئی میڈیکل کوئی مسئلہ ہے, ساتھ ان کے ہم جائیں گے, ہماری تنظیم جائیں گے, ہمارے جو ورکر ہیں ساتھ ممبر ہیں جو وہ جائیں گے, ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, انہیں موقع دیں گے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں. ہم انہیں شعور دیں گے, ان کے بتائیں گے کہ آپ اگر خود اٹھیں گے کھڑے ہوں گے
تو ساری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. سر خواتین کے حوالے سے جو آپ کی تنظیم کیا کر رہی ہے؟ جی بالکل، خواتین کے حوالے سے جس طرح اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ کئی گھریلو جو مسائل ہو جاتے ہیں، تشدد کا شکار ہوتے ہیں، ہم دیکھیں ان کے اندر یہ شعور پیدا کرتے ہیں کہ یار اصل تو بیسک پتہ ہے کیا چیز ہے. آپ بچی کو نا سب سے بیسک چیز ہے تعلیم دیں. جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی، پڑھی لکھی ہوگی، معاشرے کو سمجھے گی، آگے بڑھے گی، تب یہ معاشرہ بنے گا. آپ کو پتہ ہے بیسک مسئلہ ماں ہے. ماں آپ کو پتہ ہے ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے چھوٹے بچوں کو. تو ہمارا سب سے بیسک یہ ایجوکیشن کی طرف سے گھر گھر جاتے ہیں. ایک سوال آپ کی اجازت سے، آپ نے بڑی اچھی بات کی خواتین کو یا بچی کو تعلیم کے حوالے سے، لیکن دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بچی کو اعتماد بھی گھر سے دینا ہے، آپ نے کانفیڈنس دینا ہے، اور یہ جو ہے نا اس کی بڑی اشد ضرورت ہے. کوالیفیکیشن تو ہے لیکن اعتماد نہیں ہے، پیچھے سے حوصلہ نہیں ہے، مطلب اس کو بیک اپ نہیں ہے، تو اس طرح اس سے بھی بڑے مسائل جنم لیتے ہیں. بالکل بالکل. اس سے جو اس معاملے کو سالو کرنے کے لیے ہم جو بچے ہیں ان کے خاص کر والد سے ہم میٹنگ کرتے ہیں کہ جو والد ہے نا یہ بیسک پلر ہے. یہ جب حوصلہ دے گا نا اپنی اولاد کو، اپنی بچی کو، وہ بچی اسٹینڈ بائی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی اور وہ معاشرے کے ساتھ لڑے گی اور ایک اہم کردار ادا کرے گی. بہت بڑا کام کر رہے ہیں ناظرین. خالد شاہ صاحب، آپ اور آپ کی جو ٹیم ہے، اور خاص طور پر جو آپ نے اویئرنیس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، دوبارہ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا. بڑے خوبصورت جو ہے نعت خوان، آپ نے کلام سنا بھی ہے، کیا محسوس کر رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے؟ سر روح تازہ ہو گئی ہے اور یقین کریں کہ بالکل ایمان تازہ ہو گیا. مطلب ہے کہ مزید ان سے سنا جائے. بالکل بالکل سنا جائے، بالکل سنا جائے ان سے. انشاءاللہ صاحبزادہ عبدالمعیز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا کہے گی، کوئی سوال کرنا چاہیں گے ان سے؟ بالکل میں پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ آپ صاحبزادے ہیں ان کے، نیاز صاحب کے، تو کیا کہنا چاہیں گے والد صاحب سے، کیونکہ آپ کے والد صاحب بھی نعت خوانی کرتے ہیں اور آپ بھی نعت خوانی کی طرف آئے، تو گھر میں ہی ٹیچر ہونا، اور ایسا ٹیچر کمال استاد، دیکھیں نا. بالکل. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے اپنے اس چینل پر ہمیں دعوت دی. بیسیکلی انسان ماحول سے بہت زیادہ سیکھتا ہے. جس طرح کا اسے ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ اس ماحول کے اندر رہ کے اس ماحول کی طرح بن جاتا ہے. اب گھر کا ماحول کچھ اس طرح سے تھا کہ والد صاحب بچپن سے اپنی فیلڈ میں، اور پھر جب سے میں چھوٹا تھا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا، ان کے ساتھ میلاد پر جانا، ٹھیک ہے، وہاں سے مجھے بڑی اویئرنیس حاصل ہوا ہے، بڑا انٹرسٹ ہوا. میرے سے دو چھوٹے بھائی ہیں جو دو، وہ بھی الحمدللہ جاتے ہیں جلوس کے ساتھ، اور وہ بھی مطلب باہر کسی بندے کی ضرورت نہیں پڑتی. نہیں ویسے الحمدللہ. نعت خوانی کے علاوہ معیز آپ کرتے کیا ہیں؟ میں نے ابھی ریسنٹلی اپنی FSC کمپلیٹ کی ہے، اور ابھی میں یونیورسٹی میں جو ہے میڈیا سائنس کر رہا ہوں، بیچلرز میں، ٹھیک ہے. اینڈ یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں طارق صاحب، آپ تو یہ بات جانتے ہیں، میم آپ یہ بات جانتی ہیں کہ جب آپ کو بیک سپورٹ ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، انسان فیملی سپورٹ کے بغیر کچھ نہیں ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی، بہت اچھی. والد صاحب کا سپورٹ تھا، خاندان میں اس طرح کا ماحول ہے کہ، اور جگہ جگہ دوستوں میں. خصوصی میں اگر یہ کہوں، یہ خصوصی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر خصوصی جو ہے نا، ایک سمجھے کہ ان کے انعامات کی صورت میں ایسے والدین کے حوالے سے، اویئرنیس کے حوالے سے. اب میں ضرور چاہوں گا کیونکہ کلام کے حوالے سے ماشاءاللہ، کیونکہ آپ جو پڑھتے ہیں، میں نے بھی آپ کو اکثر پڑھتے ہوئے دیکھا بھی ہے، بڑے تلفظ کے حوالے سے، ادائیگی کے حوالے سے آپ ایک یونیک جو ہے نا وہ لہجہ اور اسٹائل ہے. تو ہمارے چینل کے حوالے سے کیا جو ہے وہ کلام پیش کریں گے؟ جی، آپ کے چینل کے ذریعے میں جو ہے لوگوں کی سماعتوں کی نظر اپنا کلام کر چلوں گا، جس میں میں نے آل اوور دا پاکستان میں نے 3rd پوزیشن حاصل کی تھی، اور کیش پرائز میں نے ون کیا تھا. میں ضرور وہ کلام سنانا چاہوں گا. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو
ساری اور کہاں وہ ایسے مدینہ کہاں میری ہستی مدینہ مدینہ کہاں وہ ایسے مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے سیاکار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سیاکار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ماشاء اللہ سلامت رہے. اللہ تعالیٰ آپ کے سوز و گزار میں مزید برکتیں اور آپ کو ترقی اور کامیابیاں عطا فرمائے. آپ ہمارا بڑے خوبصورت اور قیمتی اثاثہ ہیں. چودھری نیاز صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں کیونکہ کرن چودھری صاحب موجود ہیں خاص طور پر نعت خوانی کے حوالے سے. چودھری صاحب ہے تو تلخ بات ہے لیکن کیونکہ آپ ہمیشہ حق بات کرتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ تھوڑا سارا آپس کے اندر جو نعت خوانی کے حوالے سے دیکھا گیا جو کلچر پروان چڑھ رہا ہے نہیں چڑھنا چاہیے. مطلب جو نعت خوان ہے وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے حوالے سے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو آپس میں ایک دوسرے کے درمیان اچھی جو پازیٹیو چیز ہے وہ تو ہونی چاہیے لیکن اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈیمیج نہیں کر رہی ہیں نقصان نہیں دے رہی ہیں اوورآل؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میں تو اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ جو عزت و تعز و منتشا ہو تذل و منتشا ہو جو عزت اور ذلت تو میرے رب کے ہاتھ میں. تو یہ گروپ بندی آج کل زیادہ ہو گئی ہے ثنا خوانوں میں الحمدللہ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کبھی گروپ بندی نہیں کی. برکیف کمیاں بیشیاں ہوتی ہیں لیکن اس کو دور ہونا چاہیے. ہمارے مسلک کے حوالے سے یہ نقصان ہے. جی کرن اب کیا کوئی چوئی صاحب سے کوئی فرمائش کریں گے؟ جی ماشاءاللہ ایک کلام میرے ذہن میں آ رہا ہے بڑا خوبصورت بڑا پیارا کلام ہے. میں روضہ پاک کے سامنے بھی اس کلام کو پیش کیا ہے لائیو. آپ دیکھتے بھی رہیں کیو ٹی وی پہ لائیو بھی میں نے اس کو کلام کو پیش کیا. میرا ذاتی طور پہ بڑا پسندیدہ کلام ہے. انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیوں کہ اللہ نے کیونکہ اللہ نے کوئی
آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا، آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں۔ طارق راجپوت صاحب ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، کئی لوگ شاعر نے بڑا خوبصورت منظر کشی کیا، کئی لوگ عمرہ شریف کرنے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ سے واپس آ جاتے ہیں، مدینہ پاک نہیں جاتے۔ شاعر ان کے بارے میں، شاہ صاحب شاعر ان کے بارے میں کیا لکھتا ہے؟ اور جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا، اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ جوئی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنے، مزہ آ گیا، یقین کریں، اور آنکھیں نم بھی ہوئی، جس طرح آپ نے پڑھا یقین کریں مزہ آ گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب سے میں مدینہ پاک سے آیا ہوں، میں جب نعت پڑھتا ہوں، جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے گنبد خضرا سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ میں وہاں پہ پڑھتا رہا ہوں، جب آنکھیں کھولتا ہوں تو پھر وہ منظر چلا جاتا ہے، تو اس وجہ سے مجھے بالکل۔ شاہ صاحب ڈی ٹی وی این این کی اس پلیٹ فارم سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ پیغام کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں جی، ایک تو نا جب آپ اپنی نسلوں کے اندر شعور بیدار کریں گے اور حوصلہ دیں گے انہیں، وہ کسی پلیٹ فارم پہ ڈریں گے نہیں، جھکیں گے نہیں، اپنی آواز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ آپ دیکھیں اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو مین ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کے اندر صلاحیت کیا ہے۔ دیکھیں اکثر ہم اپنے بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں، دیکھیں نا جس بچے کے اندر جو صلاحیت ہوگی، اگر وہ اس کو بانپ گیا، اس کو سمجھ گیا، وہ زندگی میں کبھی مار نہیں کھائے گا۔ آپ نے بات کی، بڑا خوبصورت میسیج، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کا، میں آخر میں صاحبزادہ عبدالمجید چودھری صاحب سے گزارش، کیونکہ ٹائم شارٹ ہے بالکل، لیکن میں چاہوں گا اختتام جو ہے وہ اپنے آپ کلام سے کر دیں ہمارا اس پروگرام کا۔ انشاءاللہ ضرور۔ پیر نصیر صاحب کا ایک لکھا ہوا کلام ہے، میں انشاءاللہ اس کے 2 اشعار پڑھ کے میں پھر اجازت چاہوں گا۔ ایک مہینگی ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک مہینگی ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک مہینگی ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک مہینگی ان پہ قربان
طارق صاحب شاعر نے حشر کا وہ سما بیان کیا ہے کہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا گئے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کون ہے وہ؟ زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے۔ ماشاءاللہ بڑا خوب آپ پڑھ رہے تھے، کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس۔ چودھری صاحب آپ کا، چودھری نیاز محمد نیاز نقشبندی صاحب آپ کا، صاحبزادہ صاحب آپ کا، محترم جناب خالد شاہ صاحب کا میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یقین جانے بڑا ہی مزہ آیا۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور ہماری جو اسپیشل مہمان تھے اور خاص طور پر نعت خوانی کے حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہے اس پہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اور کرن خان کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔